اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج مورخ 30 اپریل درج چھٹی ششم جماعت کے لیے ہمارا موضوع ہے شاعر کشمیر مہجور۔ مضمون اردو، موضوع شاعر کشمیر مہجور۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ جانکاری حاصل کی ہے اس موضوع کے حوالے سے، اور آج ہم مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 19 دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، آپ خیال رکھنا اور تلفظ کا خاص خیال رکھنا۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہیں۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے جو عوام میں مقبولیت مہجور کو ملی، یعنی کہ مہجور کی شاعری کو، مہجور کے کلام کو ہر ایک نے گلے لگایا۔ مہجور کو کافی شہرت ملی، مہجور کافی مشہور ہوئے۔ اس قدر لوگوں میں ان کی مقبولیت ہوئی کہ ان کا جو کلام ہے، یعنی کہ مہجور کا جو کلام ہے، وہ کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں شائع ہوا۔ ان کا کلام 11 حصوں میں شائع ہوا، اس قدر ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ اور پیام مہجور کے نام سے ان کا کلام 6 حصوں میں شائع ہوا۔ کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں شائع ہوا اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ تو ان کے کلام کے بعض حصے جو ہے وہ دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ رسم الخط لکھنے کا رواج، لکھنے کا ڈھنگ، کسی زبان کو، کسی کلام کو لکھنے کا طریقہ، کسی کلام کو لکھنے کا طریقہ یا لکھنے کا ڈھنگ۔ رسم الخط لکھنے کا طریقہ، کسی زبان کو لکھنے کا ڈھنگ۔ تو دیوناگری رسم الخط اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ تو ان کی بعض نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ ان کی نظمیں، چونکہ وہ کشمیری شاعر تھے، کشمیری زبان کے شاعر تھے مہجور، تو اس قدر ان کو شہرت حاصل ہوئی، ان کے کلام کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ان کی نظموں کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی ہوا، ہندی زبان میں بھی ہوا اور اردو زبان میں بھی ان کے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ان پر کچھ فلمیں، فیچر فلمیں بھی ان پر بنائی گئی اور دستاویزی فلمیں بھی ان پر بنائی گئی، یعنی کہ ان کے کردار کو نبھایا گیا۔ کچھ پلے تیار ہوئے کہ جس میں مہجور کا کلام گایا جاتا ہے اور مہجور کی زندگی دکھائی جاتی ہے۔ تو ان کے کلام گانے کی وجہ سے محمود شاہری بھی ایک شاعر گزرا ہے، تو اس کو کافی، وہ بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کو کافی شہرت ملی ہے۔ کیونکہ اس نے مہجور کا کلام گایا۔ تو مہجور کے کلام
کہ مہجور کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاہری کو بہت شہرت حاصل ہوئی، وہ کافی مشہور ہوئے اور وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے۔ لاہور جو کہ آج پاکستان میں ہے، پاکستان کا ایک شہر ہے، تو وہاں جا کے وہ یہ کلام گاتے تھے اور جو ریکارڈ ہوتا تھا اور ان کا یہ کلام ریکارڈ بھی ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، مہجور کے بارے میں ہم نے مزید جانکاری حاصل کی۔ تھوڑا ہم یاد کرتے ہیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ تو مہجور کا جو کلام ہے وہ کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں شائع ہوا، اور پیام مہجور بھی مہجور کا کلام ہے جو کہ 6 حصوں میں شائع ہوا۔ تو ان کا جو کلام ہے دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ ان کا کلام دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوا۔ تو ان کی نظمیں اتنی مشہور ہوئی، ان کی نظموں کو اتنی شہرت ملی کہ ان نظموں کا ترجمہ انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں اور اردو زبان میں ہو چکا ہے۔ اور مہجور کی جو حالات زندگی ہے تو اس پر فیچر فلم اور دستاویزی فلم بھی اس پر بنائی گئی، یعنی کہ جس میں مہجور کا رول نبھایا گیا اور اس کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ تو ان کا جو کلام ہے، ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاہری بہت مشہور ہوئے۔ تو محمود شاہری نے، اگر آپ کو کہا جائے گا کہ کس شخص کو شہرت ملی مہجور کا کلام گانے کی وجہ سے، تو محمود شاہری وہ شخص ہے جن کو کافی شہرت ملی مہجور کا کلام گانے کی وجہ سے۔ وہ لاہور جا کے یہ ان کا کلام گاتے تھے اور وہ کلام ریکارڈ بھی ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے مہجور کے متعلق مزید جانکاری حاصل کی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم اسی پر مزید بات کریں گے۔ باقی وسلام۔